آگے لگ رہا ہے پیچھے لگ رہا ہے. میری بھی کرسی بلا لے چلے گا بیٹا تیرا کرسی بلا لے مجھے ایک کرسی لا کے بھائی کے لیے ویڈیو میرے گھر پر تم کھلوا رہے ہو کیا نہیں بھائی کے پاس ہے موبائل سے لے رہا تھا دوستو آداب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ناچیز خادم اردو طالب علم آپ کا دوست آپ کا بھائی شعور آشنا برہنپور دارالعلوم سے تنظیم محبت کے سربراہ فاروق ضیاء کی آفیشیلی پیج پر آپ کے اصرار پر آپ کی محبتوں کے توقع سے چند اشعار کچھ تفریقات اور کچھ آپ کی پسند کے اشعار لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ براہ راست بھی صحیح لائیو بھی صحیح آپ حضرات کے روبرو ہونے کا موقع فراہم ہوا، جس کے لیے میں تنظیم محبت کی ٹیم فاروق ضیاء، ڈاکٹر زاہد نیّر، نیاز کشش اور ریحان توصیف کا ممنون و مشکور ہوں. ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی پرآشوب دور میں پرآشوب حالات میں ایک بہت ہی خوبصورت ادبی سلسلہ شعر و ادب کے حوالے سے شروع کیا ہے. ان کی یہ کوشش لائق ستائش اور قابل مبارکباد. میں آپ حضرات کا بھی استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں.
تنظیم محبت کے سربراہ فاروق دیا جو کہ عربی کے ایک نوجوان شاعر ہے، ہونہار شاعر ہے، ان کے آفیشیلی پیج پر میں آپ کے روبرو، آپ میرے روبرو ہیں، میں آپ کا تنظیم محبت کی ٹیم کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ چند اشعار سنانے کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ آئیے ایک مطلع اور دو شعر سب سے پہلے حاضر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی باذوق سماعتوں کے حوالے۔ راہ دشوار کو یوں رکھنا سر میں اپنے، راہ دشوار کو یوں رکھنا سر میں اپنے، ساتھ لے جانا دعا ماں کی سفر میں اپنے۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ زخم رشتوں کے یہی سوچ کے سہ لیتا ہوں، زخم رشتوں کے یہی سوچ کے سہ لیتا ہوں، کوئی رنجش نہ جنم لے کبھی گھر میں اپنے۔ اور یہ شعر تنظیم محبت کی ٹیم کے لیے، فاروق ضیاء کے لیے، زاہد بھیا کے لیے، نیاز کشیش اور ریاض توصیف کے لیے کہ انہوں نے آج کے اس دکھ بھرے دور میں، پرآشوب دور میں، وقت میں ایک شعر و ادب کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ راہ دشوار کو یوں رکھنا سر میں اپنے، ساتھ لے جانا دعا ماں کی سفر میں اپنے، زخم رشتوں کے یہی سوچ کے سہ لیتا ہوں، کوئی رنجش نہ جنم لے کبھی گھر میں اپنے۔ اور شعر سنیں کہ وہ جو انسان کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ سکے، وہ جو انسان کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ سکے، ایسی تنظیم ضروری ہے نگر میں اپنے، ایسی تنظیم ضروری ہے نگر میں اپنے۔ ایک مطلع اور چند شعر بالخصوص پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی باذوق سماعتوں کے حوالے کہ جیسے خورشید سے تاروں میں چمک آتی ہے، جیسے خورشید سے تاروں میں چمک آتی ہے، میری بیٹی میں میری ماں کی جھلک آتی ہے، جیسے خورشید سے تاروں میں چمک آتی ہے، میری بیٹی میں میری ماں کی جھلک آتی ہے، کیا پتہ کون سی بستی کا وہ باشندہ ہے، کیا پتہ کون سی بستی کا وہ باشندہ ہے، اس کے کردار سے پھولوں کی مہک آتی ہے، اس کے کردار سے پھولوں کی مہک آتی ہے، کارے بد سے تو سیاہ ہوتے ہیں دل کے شیشے، کارے بد سے تو سیاہ ہوتے ہیں دل کے شیشے، نیک اعمال سے چہرے پہ چمک آتی ہے، نیک اعمال سے چہرے پہ چمک آتی ہے، اور روز دل سے میں سے دور کیا کرتا ہوں، روز یہ دنیا میری سمت سرک آتی ہے، روز میں دل سے دور کیا کرتا ہوں، روز یہ دنیا میری سمت سرک آتی ہے، اور کتنی ماؤں سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے بچے۔ خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیں، کتنی ماؤں سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے بچے، جب کسی گاؤں سے ملنے کو سڑک آتی ہے، کتنی ماؤں سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے بچے، جب کسی گاؤں سے ملنے کو سڑک آتی ہے۔ اور شعر آخر کے چاندنی ہو کہ گھٹا ہو کہ ہو پھولوں کی بہار، میرے زخموں کے لیے لے کے نمک آتی ہے، جیسے خورشید سے تاروں میں چمک آتی ہے، میری بیٹی میں میری ماں کی جھلک آتی ہے۔ آئیے ایک مطلب کچھ شعر اور حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، شاید کسی لائق ہو۔ قرار دل کا نگاہوں کا نور کھو بیٹھا، بچھڑ کے تم سے میں اپنا غرور کھو بیٹھا، قرار دل کا نگاہوں کا نور کھو بیٹھا، بچھڑ کے تم سے میں اپنا غرور کھو بیٹھا، جمال یار سے موسیٰ ادھر ہوئے بے ہوش،
اور اپنا حسن ادھر کوہ طور کھو بیٹھا، اور اپنا حسن ادھر کوہ طور کھو بیٹھا، شناخت چھوڑ گیا ذائقے کی صورت میں، شناخت چھوڑ گیا ذائقے کی صورت میں، نمک وجود کو لیکن ضرور کھو بیٹھا۔ آئیے دوستو، اب میں ترنم میں کچھ شعر سناتا ہوں، وہ رات جو اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، شعور نوازی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، میں ان کی محبتوں کو، اردو دوستی کو سلام کرتا ہوں، اور تمام ناظرین کا، تمام چاہنے والوں کا، تمام محبت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، دعائیہ سماعت فرمائیے گا۔ اے خدا پھول کو رنگ و بو چاہیے، اے خدا پھول کو رنگ و بو چاہیے، خارزاروں میں ہوں آبرو چاہیے، نام روشن ہے دنیا میں یا رب میرا، آخرت بھی مجھے سرخرو چاہیے، نام روشن ہے دنیا میں یا رب میرا، آخرت بھی مجھے سرخرو چاہیے۔ شکریہ۔ ایک مطلع کچھ شعر پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ غزل کا مطلع ہے، یہ وصف خاصی کہاں ہر کسی میں آتا ہے، یہ وصف خاصی، یہ وصف خاصی کہاں ہر کسی میں آتا ہے، کسی کسی کو خدا آئینہ بناتا ہے، کسی کسی کو خدا آئینہ بناتا ہے، یہ وصف خاصی۔ اس نے مطلع کرتا ہوں، سماعت کریے گا۔ غلطی ہے یہ کہ اندھیروں سے خوف کھاتا ہے، غلطی ہے یہ کہ اندھیروں سے خوف کھاتا ہے، میرا چراغ ہواؤں کو آزماتا ہے، میرا چراغ ہواؤں کو آزماتا ہے، یہ وصف خاصی۔ اس طرح کی شاعری، اس طرح کے اشعار بہت کم مشاعروں میں سنے جاتے ہیں، میں سنا رہا ہوں، حضرات کو سنیے گا۔ شعر حاضر کرتا ہوں۔ لگائے پھرتا ہے چہرے پہ
جو کئی چہرے معاف کیجیے گا لگائے پھرتا ہے چہرے پہ، جو کئی چہرے غضب ہے ہم کو وہی آئینہ دکھاتا ہے، غضب ہے ہم کو۔ اجازت دے تو میں پانی پیوں تھوڑا سا۔ لگائے پھرتا ہے چہرے پہ، جو کئی چہرے غضب ہے ہم کو وہی آئینہ دکھاتا ہے، یہ وصف خاص شیر سماعت مائے گا۔ ہمیشہ رہتا ہے ذلت کے وہ نشانے پر، ہمیشہ رہتا ہے ذلت کے وہ نشانے پر، جو شخص اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، یہ وصف خاص۔ اور شعر آخری غزل کا پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے گا۔ غرور کس لیے کرتا ہے تو بلندی پر، غرور کس لیے کرتا ہے تو بلندی پر، کہ شام ہوتے یہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے، کہ شام ہوتے یہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے، یہ وصف خاصی۔ میری یہ غزل شاید آپ کو پسند آئی ہو۔ بھرپور طریقے سے اپنی محبتوں سے نوازیں۔ کچھ حالات کی پیچیدگیاں، کچھ طبیعت کی ناسازی، لیکن فاروق دیا، زاہد نیّر، نیاز کشیش اور میرے چھوٹے بھائی ریحان توصیف اور دیگر محبت کرنے والوں کا بے انتہا اصرار آپ کے روبرو ہو گیا ہوں۔ آپ نے اکثر و بیشتر اپنے بھائی کو اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ آج شعور آشنا، جو شعور آشنا ہے وہ آپ حضرات کی محبتوں پر مبنی منت ہے۔ میں ایک بار پھر شعور نوازی کو، اردو دوستی کو آپ کی سلام کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تمام آفتوں سے، بلائیات سے محفوظ رکھے۔ آپ اگر چاہیں تو میں کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں اور سناتا ہوں کچھ شعر، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ پڑھیں کچھ شعر سنائیں، آپ حضرات اجازت دیں۔
ساری دنیا میں محبت مشتہر ہو جائے گی، ساری دنیا میں محبت مشتہر ہو جائے گی، عشق مہکے گا تو پھر سب کو خبر ہو جائے گی، عشق مہکے گا تو پھر سب کو خبر ہو جائے گی۔ میری بہت پرانی غزل ہے، کافی دوستوں کا اصرار، محبتیں، ان کی فرمائش، ان کا حکم۔ ساری دنیا میں محبت مشتہر ہو جائے گی، عشق مہکے گا تو پھر سب کو خبر ہو جائے گی، ساری دنیا میں محبت مشتہر ہو جائے گی۔ بھائی جاوید شیر ملاحظہ فرمائے، جاوید شاطی، اور جتنے بھی میرے چاہنے والے سن رہے ہیں، ایک سچائی، ایک حقیقت، ایک مسلمہ حقیقت، 100 برس کے خواب آنکھوں میں سجانا ہے فضول، ایک پل میں زندگی زیر و زبر ہو جائے گی، ایک پل میں زندگی زیر و زبر ہو جائے گی۔ سو برس کے خواب آنکھوں میں سجانا ہے فضول، ایک پل میں زندگی زیر و زبر ہو جائے گی، ساری دنیا میں محبت مشتہر ہو جائے گی۔ اس سلسلے کا ایک شعر اور پڑھتا ہوں، سب آپ سنائیے گا۔ شام فرقت کا فسانہ چھیڑ دوں گا میں اگر، شام فرقت کا فسانہ چھیڑ دوں گا میں اگر، داستانے الف لیلہ مختصر ہو جائے گی، داستانے الف لیلہ مختصر ہو جائے گی۔ ہاں، میرے کچھ ساتھیوں کی، کچھ دوستوں کی خواہش ہے، ایک 4 میں سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو حالات ہمارے ہندوستان کے بنائے گئے تھے، میں نے اچل پور کے اور آپ کو اللہ کے بعد احمد ایاز صاحب کا شکریہ، جاوید اشاعتی کا شکریہ، اور جتنے میرے احباب مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے اللہ عمروں میں برکت نصیب فرمائے، انہیں خوب نوازے، اپنی نوازشات سے میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو وہ 4 قصے پڑھنا چاہتا ہوں خاص طور سے۔ بنا لے چاہے اے ظالم تو لاکھ منصوبے، بنا لے چاہے اے ظالم تو لاکھ منصوبے، زمین ہند سے ہم کو ہلا نہیں سکتا، ہمیں بسایا ہے اس سرزمین پہ خواجہ نے، بٹھایا خواجہ کا کوئی اٹھا نہیں سکتا، ہمیں بسایا ہے اس سرزمین پہ خواجہ نے،
बिठाया ख्वाजा का कोई उठा नहीं सकता। एक बतला दो शेर और पढ़ता हूँ। जावेद इशाती अब आया। हाफिज जावेद इशाती पता चला कि आ चुके हैं। शुक्रिया भाई जावेद, दुआ फरमाए मेरे लिए। आप हाफिज कुरान हैं, आपका शुमार मुक़द्दस तरीन हज़रात में भी होता है। हलचल के अदब से भी आपका लगाव है, लेकिन एक मखसूस मकाम आपका इस लिहाज से कि आप हाफिज कुरान हैं, इमामत करते हैं। अल्लाह ताला आपको दीगर खुराफात से और तमाम मुसीबतों से महफूज रखे। मतलब पढ़ता हूँ। जावेद, जितने मेरे दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, अहमद अयाज साहब यूपी से, मेरे तमाम साथी जितने शऊर से आशनाई रखते हैं, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये मसअला है मेरी अना का वकार का, ये मसअला है मेरी अना का वकार का, ये मसअला है मेरी अना का वकार का, होने न दूंगा खून तेरे एतबार का। फारूक दिया आपके लिए, जाहिद नजर आपके लिए। ये मसअला है मेरी अना का वकार का, होने न दूंगा खून तेरे एतबार का। आपके एतबार पर, आपकी मोहब्बतों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे अल्लाह की मर्जी। सुने, हम मुझसे मतलब हाजिर करता हूँ। बादे खिजा भी लगती है झोंका बहार का, बादे खिजा भी लगती है झोंका बहार का, क्या जायका है यार तेरे इंतजार का, क्या जायका है यार तेरे इंतजार का। जो मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, उर्दू के दोस्त, उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, थोड़ा ताखीर से जुड़े हैं, उनके लिए शेर फिर पढ़ता हूँ। बादे खिदा भी लगती है झोंका बहार का, क्या जायका है यार तेरे इंतजार का। जिन्हें हम अदब का सुकून समझते हैं, जिन्हें हम अपने रहनुमाओं में, अपने असातिज़ा में शुमार करते हैं, उनके लिए ये शेर पढ़ता हूँ। नौशाद ब्यावली शेर सुने। आपके भी काम का है, जितने नौजवान हैं उनके लिए बतौर नसीहत के। ये मसअला है मेरी अना का वकार का। शेर हाजिर करता हूँ दोस्तों। वहले हुनर की जूतियां दस्तार है मेरी, अहले हुनर की जूतियां दस्तार है मेरी, एहसान क्यों उठाऊं मैं जाहिल गंवार का, एहसान क्यों उठाऊं मैं जाहिल गंवार का। ये मसअला है मेरी अना का वकार का, होने न दूंगा खून तेरे एतबार का। रईस निज़ामी साहब का भी शुक्रिया, बहुत बहुत ज़र्रा नवाजी करम। उसे भी ज़ख्म नया एक ज़रूर मिलता है। फिर सुने बाजी, उसे भी ज़ख्म नया एक ज़रूर मिलता है, शऊर वाले को जब बेशऊर मिलता है। उसे भी ज़ख्म नया एक ज़रूर मिलता है, शऊर वाले को जब बेशऊर मिलता है। और मिले मिले न मिले राम सा यहाँ कोई,
ملے ملے نہ ملے رام سا یہاں کوئی، ہر ایک موڑ پہ راون ضرور ملتا ہے۔ ملے ملے نہ ملے رام سا یہاں کوئی، ہر ایک موڑ پہ راون ضرور ملتا ہے۔ ایک مطلب کچھ شعر سناتا ہوں، میری بہت ابتدائی زمانے کی غزل ہے یہ کہ اپنے ہونٹوں پہ تبسم کی ضیا رکھتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ تبسم کی ضیا رکھتے ہیں، دل کی ویران حویلی میں دیا رکھتے ہیں۔ اپنے ہونٹوں پہ تبسم کی ضیا رکھتے ہیں، دل کی ویران حویلی میں دیا رکھتے ہیں۔ اپنے ہونٹوں پہ تبسم کی ضیا رکھتے ہیں، دل کی ویران حویلی میں دیا رکھتے ہیں۔ اور جب سے بچھڑا ہے کوئی چاہنے والا ہم سے، اپنے ہی آپ سے ہم خود کو خفا رکھتے ہیں، اپنے ہی آپ سے ہم خود کو خفا رکھتے ہیں۔ اور ہارنا ہے تجھے فرعون زمانہ ہم سے، ہارنا ہے تجھے فرعون زمانہ ہم سے، عزم کا ہاتھ میں ہم اپنے عصا رکھتے ہیں۔ اس سے کٹ جاتے ہیں کتنے ہی مصیبت کے پہاڑ، اس سے کٹ جاتے ہیں کتنے ہی مصیبت کے پہاڑ، اس لیے ہونٹوں پہ ہم اپنے دعا رکھتے ہیں۔ اس سے کٹ جاتے ہیں کتنے ہی مصیبت کے پہاڑ، اس لیے ہونٹوں پہ ہم اپنے دعا رکھتے ہیں۔ اور ایک مطلب کچھ شعر و ملاحظہ فرمائیں کہ ہجوم حشر بپا تھا کسی سے کیا کہتے، ہجوم حشر بپا تھا کسی سے کیا کہتے، ہر ایک شخص خدا تھا کسی سے کیا کہتے۔ ہجوم حشر بپا تھا کسی سے کیا کہتے، ہر ایک شخص خدا تھا کسی سے کیا کہتے۔ اور کوئی بھی چہرہ شناسا نظر نہ آتا تھا، کوئی بھی چہرہ شناسا نظر نہ آتا تھا، ہمارا وقت برا تھا کسی سے کیا کہتے۔ کوئی بھی چہرہ شناسا نظر نہ آتا تھا، ہمارا وقت برا تھا کسی سے کیا کہتے۔ اور وہ راہ بر تھا مگر راہزن ہوا ثابت، وہ راہ بر تھا مگر راہزن ہوا ثابت، ہمیں نے اس کو چنا تھا کسی سے کیا کہتے۔ وہ راہ بر تھا مگر راہزن ہوا ثابت، ہمیں نے اس کو چنا تھا کسی سے کیا کہتے۔ اور شعور اپنے تو آسان ہو گئے تھے خطا، دوستو حالات حاضرہ کو سامنے رکھے ساری دنیا کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ دوستو آج بھی ہم اس سے حصار سے نہیں نکل پائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ شعور اپنے تو آسان ہو گئے تھے خطا، شعور اپنے تو آسان ہو گئے تھے خطا، حصار ٹوٹ چکا تھا کسی سے کیا کہتے، حصار ٹوٹ چکا تھا کسی سے کیا کہتے۔ اور ایک مطلب چند شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ پڑھیں اجازت، ایک بار زوردار تالی بجا کر اجازت دے دیجیے۔ ہر چند کہ یہ تالیاں بھی دوستو ہماری اردو تہذیب کا حصہ نہیں ہے، یقین جانیے یہ بدعتی پیچھے کے راستے سے ہماری تہذیب کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ایک میں بہت اردو کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، وہ شعرا جو اردو کا ستون کہلاتے ہیں، شعر و ادب کے باوا آدم کہلاتے ہیں، انہیں ضرورت پڑتی ہے اس طرح کے جملے بولنے کی۔ دوستوں سے معاف کریں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، مطلب سماعت فرمائے گا، آپ میری بات کی گہرائی تک پہنچ چکے ہوں گے۔ پڑھتا ہوں باجی سنیں، میری نواسی ہے عثما اور اقرا، بہت توجہ سے سن رہی ہے مجھ کو، بہت شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے میری بچی۔ سنیں اقرا باجی عثما باجی، آپ حضرات بھی سنیں، میرے بچے بھی سن رہے ہیں۔ آج پہلی بار میں گھر میں کچھ شعر سنا رہا ہوں، اگر نہ یوٹیوب پر اور دیگر ٹی وی پر جو پروگرام آتے سب دیکھتے میرے اہل خانہ بچے وغیرہ، آج سب بہو بیٹے اللہ کا احسان ہے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں کی شادی ماشاءاللہ ہو چکی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ندیم شہزاد، نفیس احمد،
अल्ताफ नासिर, एक बेटे की शादी हो गई, 2 बेटों की शादी करना, दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला आसान फरमाए। उनकी तालीम के भी, उनके अपने ज़िंदगी के मसाइल भी हैं। पढ़ता हूँ, मतला समाज फरमाइएगा। ख्वाब यूं टूट के बिखरा है मेरे माजी का, ख्वाब यूं टूट के बिखरा है मेरे माजी का, ख्वाब यूं टूट के बिखरा है मेरे माजी का, हम सफर जैसे बिछड़ जाए किसी राही का, हम सफर जैसे बिछड़ जाए किसी राही का। शेर हाजिर करता हूँ, समाज फरमाइएगा। भेंट फिर चढ़ गई तह, भेंट फिर चढ़ गई नफरत की हमारी तहजीब। दोस्तों, एक कलीमा है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का। भेंट फिर चढ़ गई नफरत की हमारी तहजीब, फिर तासुब ने किया खून किसी गांधी का, फिर तासुब ने किया खून किसी गांधी का। शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना है कि हुकूमत वक्त इस मामले में किस हद तक कामयाब है, और हम लोग इससे हादसात को, इन मामलों को रोकने में किस हद तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुझे पता है कि मैं बराह रास्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझे किस अंदाज में गुफ्तगू करना चाहिए, मैं बहुत सोच समझ कर जुमले बोल रहा हूँ। पढ़ता हूँ, शेर समाप्त माइएगा। ख्वाब यूं टूट के बिखरा है मेरे माजी का, रोज पामाल यहाँ होती है मरियम कोई, रोज पामाल यहाँ होती है मरियम कोई, रोज इस मुल्क में लुटती है कोई राधिका, रोज इस मुल्क में लुटती है कोई राधिका। शायद काफिया मेरा पसंद आया और आपको इजाजत दे तो दोबारा पढ़ दूं, शेर को पढ़े। रोज पामाल यहाँ होती है मरियम कोई, रोज इस मुल्क में लुटती है कोई राधिका, ढूंढो और जितने मिले उनको चढ़ा दो सूली, ढूंढो और जितने मिले उनको चढ़ा दो सूली, कोई मुजरिम न रहे शहर में सच्चाई का, कोई मुजरिम न रहे शहर में सच्चाई का, ख्वाब यूं टूट के बिखरा है मेरे माजी का। शेर हाजिर करता हूँ दोस्तों आपकी बातों समातों के हवाले। आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, शऊर नवाजी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून और मशकूर हूँ मैं आपका। जो वफादारी का मफहूम समझते ही नहीं, जो वफादारी का मफहूम समझते ही नहीं, हम पे इल्जाम लगाते हैं वो गद्दारी का, हम पे इल्जाम लगाते हैं वो गद्दारी का। मक्ता हाजिर करता हूँ, गलत का समाप्त फरमाइएगा। मैंने एहसास के खैमे भी जला डाले शऊर, मैंने एहसास के खैमे भी जला डाले शऊर, सर पे बोझान पड़ा था मेरे सरदारी का,
سر پہ بوجھان پڑا تھا میرے سرداری کا. امراوتی سے، آروی سے، مہاراشٹر کے دیگر مختلف علاقوں سے، میرے اپنے شہر برہانپور اشوک سے مزاج اشوک مزاج صاحب ساگر سے مجھے سماعت فرما رہے ہیں. مدھیہ پردیش سے میرا اپنا صوبہ ہے، میرا اپنا راجیہ ہے. وہاں سے بھی جتنے لوگ مدھیہ پردیش سے سماعت فرما رہے ہیں، کھنڈوا سے، دیگر یو پی سے، دیگر مختلف مقامات سے، تمام لوگوں کا شکریہ. آپ کی اردو دوستی کو سلام. اور بھائی فاروق ضیا کا، میرے چھوٹے بھائی زاہد نیئر کا، جو نواسی کچھ زاہد نیئر کا، حافظ جاوید اشاعتی، نیاز کشیش ہمارے امراوتی کا مرتبہ شاعر، اقبال ساحل، اخلاق افروز، معین ادیبی، تنویر غازی تو بہت بڑے شاعر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑا کر دے. ہم تو دنیا نے، لیکن اللہ نے انہیں خوب نوازا. بہت طبیعت خوش ہوتی ہے جب اپنے کسی ساتھی کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اللہ انہیں خوب نوازے، ان کی طاقت کرے. ہمارے بھائی ڈاکٹر خالد نیئر ہیں، مہاراشٹر کے کچھ نوجوان شعراء جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنا ایک مقام بنایا ہے ادب میں بھی اور مشاعروں کی دنیا میں بھی. حامد بساولی ہیں، سفیان قاضی ہیں میرے بھائی، نعیم فراز ہیں. بڑا دل خوش ہوتا ہے. ان لوگوں نے میرے بعد اپنا شعری سفر شروع کیا. اسی سلسلے کی کڑی ہے فاروق ضیا. آواز والیوم بڑھانے کے لیے بار بار اصرار ہو رہا ہے. اصل میں ہم کو مائک پر پڑھنے کی عادت ہے. مائک پر آواز کتنی دور مائک سے پڑھنا ہے، کتنی دور پڑھنا ہے، کتنے قریب پڑھنا ہے، وہ سب تجربات تو ہے، مشاہدات ہیں. کیونکہ مائک اور ہمارا تقریباً 30 سال کا تعلق رہا ہے. اس طرح کے پروگرام میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. آپ کی محبتوں کے حوالے سے آپ کی اردو دوستی کو پھر سلام، شعور نوازی کا شکریہ. ایک میری غزل ہے، اس کی فرمائش آئی ہے، پڑھتا ہوں، مطلب سماعت فرمائیے گا. اللہ نے اسے غزل کو کے حوالے سے، اس سے غزل کے مطلع کے حوالے سے میری ایک الگ پہچان بنائی ہے. مختلف میرے چاہنے والوں کو ایک حلقہ تیار کیا ہے. مطلب پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. جو نواسی تھے زمین کے آسمانی ہو گئے، جو نواسی تھے زمین کے آسمانی ہو گئے. چند سکے کیا کمائے خاندانی ہو گئے. چند سکے کیا کمائے خاندانی ہو گئے. اس طرح کے کردار، اس طرح کے خانوادے، اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر طبقے میں مل جائیں گے دوستوں. جو نواسی تھے زمین کے آسمانی ہو گئے. چند سکے کیا کمائے خاندانی ہو گئے. چند سکے کیا کمائے خاندانی ہو گئے. دوستوں میں ایک بات بارہا کہتا ہوں کہ پہلے ہمارے آباء و اجداد کردار و عمل سے پہچانے جاتے تھے، آج ہم علامتوں سے پہچانے جا رہے ہیں. ہم نے علامتیں اختیار کر لی ہیں. میں پڑھتا ہوں، زیادہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. مجھے پتا ہے کہ مخصوص طبقہ مجھے سماعت فرما رہا ہے. چند سکے کیا کمائے خاندانی ہو گئے. کھو گئی پہچان اپنی بس اسی پہچان سے.
ہو گئی پہچان اپنی پسی سی پہچان سے، دل کے گنبد کچھ ہرے کچھ زعفرانی ہو گئے، دل کے گنبد کچھ ہرے کچھ زعفرانی ہو گئے۔ التمش طالب میرے چھوٹے بھائی کا شکریہ، مشاعروں میں ایک پہچان بنا لی میرے بھائی نے۔ التمش شعر سنیں، شعر پہنچائیے، آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں، جس طرح کا ایک مشن چلا رہے ہیں، یہ شعر اپنے آپ سے میں شامل کر لیجیے۔ بھول بیٹھے ہم عمل کرنے کا جس دن سے چلن، الطاف ناصر شعر سنو یار۔ بھول بیٹھے ہم عمل کرنے کا جس دن سے چلن، واقعات اسلاف کے قصے کہانی ہو گئے، واقعات اسلاف کے قصے کہانی ہو گئے۔ ندیم شہزاد اور محسن، مولانا محسن شعر ملاحظہ کریں آپ حضرات بھی سنیں۔ چند سکے کیا کمائے خاندانی ہو گئے، لائی ہے کیسی اذیت ساتھ اپنے فصل گل، لائی ہے کیسی اذیت ساتھ اپنے فصل گل، آتے ہی پھولوں کا موسم زخم دھانی ہو گئے، آتے ہی پھولوں کا موسم زخم دھانی ہو گئے۔ اس غزل کا آخری شعر، کھو دیا اپنا تقدس منصفوں نے اس گھڑی، کھو دیا اپنا تقدس منصفوں نے اس گھڑی، عدلیہ میں فیصلے جب درمیانی ہو گئے، عدلیہ میں فیصلے جب درمیانی ہو گئے۔ اور وقت حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے میرے اور آقا اور مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک داخل ہوئے دین پر، محسن انسانیت پر، کیا آپ نے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے مجھے یہیں سے ایک شعر عطا کیا، سماعت فرمائیں۔ چند سکے کیا کمائے خاندانی ہو گئے، دے دیا سب کو معافی جس گھڑی ہم نے شعور، دے دیا سب کو معافی جس گھڑی ہم نے شعور، شرم سے دشمن ہمارے پانی پانی ہو گئے، چند سکے کیا کمائے خاندانی ہو گئے۔ دوستو، تنظیم محبت کی ٹیم، تنظیم محبت کے سربراہ فاروق ضیاء، جو کہ عربی کے نوجوان شاعر ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت، بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایک تو یہ ایک گھٹن بھرے ماحول سے لوگوں کا نکلنا، اور یہ ایک موقع فراہم کرنا، ایک بہت نیک اور سوالے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ فاروق ضیاء کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس تنظیم محبت سے جڑے ہوئے ہیں، میرا بھائی ڈاکٹر زاہد میئر، میرا چھوٹا بھائی نیاز کشیش، ریحان توصیف، اور جتنے بھی لوگ مخلصانہ اس فیلڈ میں اس تنظیم کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے دعا، اللہ ان کی صحت تندرستی انہیں عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں تو چلتے چلتے 4 مصرعے پڑھ دیتا ہوں، جو کہ اکثر و بیشتر میرے اپنے دوست فرمائش کرتے ہیں، تو میں
ان دنوں مشاعروں میں انہی 4 دنوں سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. میری اپنی بیٹیوں کے حوالے سے، تمام بیٹیوں کے حوالے سے میں نے کہا ہے. پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. رونق ہے یہ آنگن کی اور گھر کی یہ زینت ہے. میری بیٹیاں بیٹھی فرمائش کر رہی ہیں، آپ بھی سنیں، آپ کی اپنی بیٹیاں ہوں گی. رونق ہے یہ آنگن کی اور گھر کی یہ زینت ہے، انسان کے لیے بیٹی اللہ کی رحمت ہے. نفرت کی نگاہوں سے مت دیکھیے بیٹی کو، بیٹی کی محبت تو سرکار کی سنت ہے. گیا سب فساد میں بھائی تھی ہیں؟ مر گیا سب فساد میں بھائی نے فرمائش کون صاحب ہے؟ گائی اللہ پرانی نظر ہے، دیکھتا ہوں اگر مل جائے گا. نیاز کشید بول رہے پڑھ کر نیاز کشید بول رہے ہیں، پڑھتے رہو، کیا بچے کی جان لے لو یار. میں نے ایک عذر پیش کیا تھا، فاروق جی آپ کو بتا دیں گے. بڑا مشکل تھا میرا آج اس پروگرام میں جڑنا، لیکن اللہ نے مدد کیا. آپ لوگوں کی دعائیں تھی، محبت تھی. بیٹھ گیا دوستوں کو کرنا بڑا مشکل لگ رہا تھا. میں نے فاروقیہ سے اپنی مجبوری بتایا تھا. بہرحال اللہ نے ایک کافی وقت جو طے شدہ وقت تھا گزار دیا، وغیرہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اتنی دیر آپ سے رات سے جڑ پاؤں گا. صرف آپ کی محبتیں تھیں، آپ کی دعائیں تھیں جو اللہ نے مجھے اتنی ہمت، قوت، طاقت دے دی. دوستوں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے آپ کی دعا فرمائیں. تمام مومنین مومنات کے لیے دعا فرمائیں. تمام دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام لوگوں کا بالخصوص تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے اور اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اسے اپنی رحمتوں میں تبدیل فرمائے. ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم توبہ استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں. دوستوں پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا ادا کریں اگر صاحب اطاعت ہے تو. پڑھتا ہوں حرف آخر کے طور پر. زاہد نیئر کے گاؤں میں آج سے قریب 15-16 سال پہلے منظر بھوپالی صاحب کے جشن کے سلسلے میں ڈاکٹر خالد نیئر نے ایک مشاعرہ کیے تھے. تو میں اس مشاعرے میں نے شاید غزل پڑھی، مجھے یاد پڑتا ہے. پڑھتا ہوں، مطلب دیکھیے جب تک بھی پڑھ سکوں میں. لٹ گیا ہے سب فساد میں، کوئی مال و زر نہیں رہا. لٹ گیا ہے سب فساد میں، کوئی مال و زر نہیں رہا. لٹ گیا ہے سب فساد میں، کوئی مال و زر نہیں رہا. دل ہمارا دل نہیں رہا، گھر ہمارا گھر نہیں رہا. آج سے 20 سال پہلے میں نے پہلی بار یاول کے مشاعرے میں ہمارے روز پر ہمارے بہت اچھے کرم فرما ان کے جشن کے سلسلے میں مشاعرہ ہو. اس ٹائم میں نے یاول میں پہلی بار غزل پڑھی تھی. شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. دل ہمارا دل نہیں رہا، گھر ہمارا گھر نہیں رہا. دھوپ میں تعصبات کی، دھوپ سے تعصبات کی کس طرح بچے بھلا کوئی. ملک میں خلوص و پیار کا
اب کوئی شجر نہیں رہا، دھوپ سے تعصبات کی کس طرح بھلا بچے کوئی، ملک میں خلوص و پیار کا اب کوئی شجر نہیں رہا۔ میرے دوست اشوک مزار صاحب جیسے لوگ بھی اس ہندوستان میں رہتے ہیں دوستوں، آج بھی سیکولرز اور ہندوستان سے تمام قوموں سے محبت کرنے والے ہمارے بہت سارے احباب موجود ہیں، اسی لیے ہندوستان آج ہندوستان ہے۔ دوستوں شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ان دنوں ہماری زندگی جیسے زندگی نہیں رہی، ان دنوں ہماری زندگی جیسے زندگی نہیں رہی، راہ بر بنے ہیں راہزن، کوئی معتبر نہیں رہا، راہ بر بنے ہیں راہزن، کوئی معتبر نہیں رہا۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اپنا غم کسے سنائے ہم، زخم دل کسے دکھائے ہم، اے شعور اپنا شہر میں کوئی چارہ گر نہیں رہا۔ دوستو ابھی کچھ دنوں بعد ہم نے 2-2.5 مہینے پہلے جو حالات گزارے ہیں، جو سہا ہے دوستو تمام لوگوں نے، تمام فرقے کے لوگوں نے، وہی درد ہے، وہی کرب ہے میرے اس آخری شعر میں۔ اپنا غم کسے سنائے ہم، زخم دل کسے دکھائے ہم، اے شعور اپنا شہر میں، اے شعور اپنا ملک میں کوئی چارہ گر نہیں رہا، لٹ گیا ہے سب فساد میں کوئی مال و زر نہیں رہا، دل ہمارا دل نہیں رہا، گھر ہمارا گھر نہیں رہا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ایک بار پھر تنظیم محبت کی ٹیم کا، ڈاکٹر زاہد نیر کا، فاروق دیا کا، نیاز کشیش کا، ریحان توصیف کا اور تمام شعور آشنا کو سننے والوں کا، اردو سے محبت کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ نوازش کرم، اللہ خوب نوازے، اللہ تمام آفتوں سے، بلاؤں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ آپ سے بھی یہی درخواست ہے، اللہ سے بھی گزارش ہم کر چکے ہیں، اللہ سے بھی یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اس وبا سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، تمام دنیا کے لوگوں کی، انسانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ساری انسانیت پریشان ہے اس وبا کو لے کر۔ صرف فرد واحد ہی نہیں، کسی ایک قوم کی ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اس فیلڈ میں جو لوگ اس وبا کے بچاؤ کے اعتبار سے جو طبی امداد پہنچا رہے ہیں، سرکاری غیر سرکاری طور سے، شاسن پرشاسن کے لوگ، تمام لوگ کی مبارکباد کی مستحق ہے۔ دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا تعاون کریں، ان کی مدد فرمائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اللہ حافظ دوستوں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ شکریہ 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 شکریہ۔ نوازش کرم، شعور آشنا کو اجازت دیں۔